9 مئی واقعات میں ملوث ملزمان کے ملٹری ٹرائل کی اجازت لیکن حتمی فیصلہ نہیں کر سکیں گی۔ سپریم کورٹ نے مشروط اجازت دے دی۔ ٹرائل کالعدم قرار دینے سے متعلق عدالتی فیصلہ معطل، فریقین کو نوٹس جاری۔ جسٹس سردار طارق مسعود کا بینچ سے الگ ہونے سے انکار، کہا بینچ میں بیٹھنا یا نہ بیٹھنا جج کی ثوابدید ہے۔ سائفر کیس میں بڑی پیش رفت، سابق چیئرمین پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی پر فرد جرم عائد، ملزمان کا صحت جرم سے انکار، عدالت نے استغاثہ سے گواہ طلب کر لیے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں سابق سربراہ تحریک انصاف اور فواد چودھری کے خلاف فرد جرم عائد نہ ہو سکی، سماعت 19 دسمبر تک ملتوی۔ 10 ہفتے بعد پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں شدید مندی، 1000 سے زائد پوائنٹس گر گئے، 100 انڈیکس 65,380 پر ٹریڈ۔ جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف کے خلاف کبھی سازش نہیں کی، ایک جج کی مجھے جیل بھیجنے کی خواہش تھی، میرے ساتھ جو ہوا اس کی اصل سزا عوام کو ملی، ذاتی طور پر کسی کو معاف نہیں کر سکتا، جو بھی ذمہ دار ہے اس سے حساب لیا جانا چاہیے۔ نواز شریف کی میڈیا سے گفتگو، کہا کسی انتقامی جذبے کے لیے یہاں نہیں آیا، 8 فروری کو عوام پر مشتمل سب سے بڑی JIT اور عدالت بنے گی۔ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا، یہ سیاست نہیں چلے گی، ملک مشکل میں ہے، سیاسی اختلافات بھلا کر مسائل کا سامنا کرنا ہوگا، آپس میں لڑتے رہے تو مہنگائی اور بے روزگاری کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ بلاول بھٹو کا پشاور ہائی کورٹ بار سے خطاب، دہشت گردوں سے مذاکرات کے فیصلے نے پاکستان کو 10 سال پیچھے دھکیل دیا، بتایا جائے شہداء کے خون کا سودا کیوں ہوا، کیسے ہوا، کس سے ہوا۔ 9 مئی واقعات، پی ٹی آئی کے 18 اشتہاری رہنماؤں کے شناختی کارڈز بلاک کرنے کا فیصلہ، پولیس کا نادرہ کو خط، جلاؤ گھراؤ کا مقدمہ، لاہور کی انسداد دہشت گردی، عدالت نے گلبرگ پولیس کو اعجاز چودھری اور عمر چیمہ سے تفتیش کی اجازت دے دی۔ استحکام میں پاکستان پارٹی کی ایک اور بڑی کامیابی، اٹک سے سابق صوبائی وزیر کرنل ریٹائرڈ محمد انور کی IPP میں شمولیت، عبدالعلیم خان سے ملاقات میں بھرپور حمایت کا اعلان۔ وفاقی کابینہ نے پہلی اسپیس پالیسی کی منظوری دے دی، اسپیس اینڈ سیٹلائٹ میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری ہوگی، سپارکو میں تحقیقی مرکز بنایا جائے گا۔ نگراں وزیر اطلاعات مرتضی سولنگی کی پریس کانفرنس، دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ مسترد، وزارت صحت کو جامع حکمت عملی بنانے کی ہدایت، کابینہ نے نئی ڈرگ پالیسی بنانے کی بھی منظوری دے دی۔ امریکی اسلحہ پاکستان میں استعمال ہونے کا ایک اور ناقابل تردید ثبوت، افغانستان سے جدید امریکی اسلحہ اسمگل کرنے کی کوشش ناکام، تورخم بارڈر سے آنے والی پیاز کی بوریوں سے جدید ہتھیار برآمد، افغان ڈرائیور زیر حراست، تفتیش میں مزید انکشافات متوقع۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہید فوجی جوانوں کی نماز جنازہ آبائی علاقوں میں ادا، سول اور فوجی افسران کی شرکت، پاک فوج کے چاق و چوبند دستوں کی سلامی، شہداء کی پورے اعزاز کے ساتھ آبائی علاقوں میں تدفین، امریکہ کی دہشت گرد حملے کی مذمت، وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کے متاثرہ خاندانوں سے تعزیت۔ اور صہیونی فوج کا خونی کھیل جاری، غزہ میں بارود کی برسات، رفح میں پوری بستی ملیہ میٹ کر دی، مزید 207 فلسطینی شہید، شہداء کی مجموعی تعداد 18,412 ہو گئی۔ القصام بریگیڈ سے نمٹنے کے لیے اسرائیل کی نئی چال، سرنگوں میں سمندر کا پانی چھوڑنا شروع کر دیا، قابض فوج بدحواس، 20 اہلکار اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک، 19 مجاہدین کے ہاتھوں مارے گئے۔